دوستوں، ساتھیوں، سجنوں اور بیلیوں اور قابل صد احترام خواتین، آپ سب کو لرن گارڈننگ چینل کی طرف سے تحسین آبدی کا بہت بہت سلام قبول ہو۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریلے کی بیل ہے، جو کہ آپ دیکھیں یہ ہم نے ایک 14x16 کے گروئنگ بیگ میں لگائی ہے، اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ یہ کریلے کی بیل کتنی اچھی ڈیولپ ہوئی ہے، اور اس کی میں کٹنگ پروننگ بھی کرتا رہتا ہوں تاکہ اس میں دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھے، یہ آپ دیکھیں اگر تو پھول بھی آ رہے ہیں، اور میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کریلے بھی بننے شروع ہو گئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کو سہارا دینے کے لیے یہ پلاسٹک کے پائپ لگائے ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ کریلا بن رہا ہے، اور اب یہ پھولوں میں اور بھی کریلے بنیں گے، اور انشاءاللہ یہ دیکھیں، اگر آپ غور سے دیکھیں، ایک یہ کریلا، ابھی 2 کریلے آ گئے ہیں، اور باقی بھی ابھی یہ اس میں کلیاں اور پھول آ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بیل بہت اچھی ڈیولپ ہوئی ہے، لیکن ہم اس کی ماشاءاللہ یہ پروننگ بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیل بہت ہی بہترین ہوئی ہے۔ ہم نے اس بیل کو لگانے کے لیے ایک گروئنگ بیگ استعمال کیا ہے جو کہ 14x16 کا ہے، اور ماشاءاللہ یہ بیل آپ یہ دیکھیں کہ بہترین یہ بیل ڈیولپ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جلدی اس میں بہت سارے کریلے آئیں گے جنہیں ہم اپنے گھر کے لیے استعمال کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گھروں میں سبزیاں لگانا کوئی اتنا مشکل کام اور مشکل عمل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ اگر میں غور سے دکھاؤں تو یہ بھی اب کریلا بڑا ہو رہا ہے، اور یہ اس میں ماشاءاللہ کلیاں، اور یہ دیکھیں اگر غور سے آپ دیکھیں تو ان میں یہ پھول بھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں، اور یہ بیل انشاءاللہ ہمیں اچھی سبزی دے گی۔ اس کے جو دیکھیں پتے تھوڑے بہت پیلے ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی ہم توڑ دیتے ہیں تاکہ انہیں فنگس اور بیماریاں نہ لگ سکیں، کیونکہ فنگس اور بیماریوں کی وجہ سے عموماً سبزیاں ہوں یا پھلدار پودے ہوں یا اور دوسرے پودے ہوں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ اس پر میں ہر 15 دن بعد میں پھٹکری اور سرخ مرچوں کا میں یہ بنایا ہوا محلول جو ہے اس کو میں اس پر اسپرے کرتا رہتا ہوں اپنے تمام پودوں پر، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ فنگس سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو میں نے آپ دیکھیں جو مٹی استعمال کی ہے، اس میں میں نے ایک حصہ گارڈننگ سوائل، ایک حصہ میں نے کوکو پیٹ، 20% ریت، اور باقی ایک حصہ ورمی کمپوسٹ، گوبر کی کھاد، اور اس میں لیف کھاد بھی میں نے استعمال کی ہے، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ میرے روف گارڈن پر
बेहतरीन पौधे डेवलप होते हैं। और मेरी ये हमेशा ही कोशिश रही है और हमेशा रहेगी भी, क्योंकि मेरे इस चैनल के बनाने का मकसद ये है कि लोगों में मैं ये आगाही पैदा करूं, कि ये लोगों के अंदर ये आगाही पैदा हो कि वो भी अपने घरों की छत पर, अपने घर के टेरेस पर और घर के लान में अब सब्जियां लगाएं, जो कि एक बेहतरीन अमल है और बेहतरीन मशगला है। आपका वक्त भी, फारिग वक्त भी अच्छा गुजर जाता है। जो लोग बेरोज़गार हैं या मुलाजमत से रिटायर हो चुके हैं, या जो ख़वातीन अपने घर के काम काज से फारिग होकर, या वो और रिटायर हो चुकी हैं, बाद मुलाजमत भी करती हैं ख़वातीन, तो वो भी ये मशगले को अपना कर एक तो अपने घर में ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ हासिल कर सकती हैं, जो कि मुश्किल काम नहीं है। बस इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। आप इसे अपने, जो आप गार्डन रूफ बनाएं या छत पर बनाएं, तो आप अगर ये अपने घर में एक छोटा सा गार्डन डेवलप कर लें, तो आप अच्छी खासी सब्ज़ी अपने घर में माशाल्लाह हासिल कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इसमें मुझे इस सीज़न में काफ़ी करेले मिल जाएंगे, जो कि हम अपने इंशाल्लाह घर में पकाएंगे। और ये देखें कि माशाल्लाह इसमें ये करेले में फूल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और ये अगर आप ये देखें तो हम इस चीज़ को हम बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। करेला एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, जो कि इंसान की सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। ख़ास तौर पर ये करेले की सब्ज़ी जो है, वो कहा जाता है कि शुगर के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है और इससे शुगर आपकी कंट्रोल में रहती है अगर आप ये करेले की सब्ज़ी खाएं। करेले का मिजाज अगर ये गर्म है, लेकिन इसकी इफ़ादियत भी बहुत ज़्यादा है और ये इंसान के जिस्म में फासिद मादों को खारिज करती है और इसके अलावा इंसानी खून को साफ़ करती है, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत ही आला क्वालिटी की होती है और लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। अगरचे करेले में कड़वाहट होती है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से आप पकाएंगे तो इंशाअल्लाह करेले में कभी कड़वाहट नहीं होगी और ये माशाअल्लाह आपको बेहतरीन सब्ज़ी के तौर पर मैसर होगी। और इसको आपको घर में अब आसानी से आप ये थोड़े से अपने 14 बाई 16 के ग्रोइंग बैग या इससे बड़े भी ग्रोइंग बैग में आप लगा सकते हैं। अगर आपकी जगह ज़्यादा है तो ये आपकी बेल बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन मैं इसकी क्योंकि ऊपर से कटिंग करता रहता हूँ, इसे ज़्यादा मैं बढ़ने नहीं देता, ताकि ये अपनी जो खुराक है मुकम्मल तौर पर ले सके। और इसमें माशाल्लाह फिर हर 15 दिन बाद मैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या और दूसरी कंपोस्ट मैं इसमें जो ऑर्गेनिक हैं वो शामिल करता रहता हूँ, जिससे रिज़ल्ट मेरे रूफ गार्डन पर सब्जियों का बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा मैंने कुछ पौधे अपने टेरेस पे भी लगाए हुए हैं, जिससे कि मेरे घर में सब्ज़ी के मसाइल काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं
اور مجھے ماشاءاللہ بہترین سبزیاں میسر ہوتی ہیں۔ اور آپ ضرور، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا بھائی، میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں یہ سبزیاں ضرور لگائیں۔ آپ چاہیں تو توری کی بیل بھی لگا سکتے ہیں، آپ کدو بھی لگا سکتے ہیں، اور دیگر بیلیں بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ سب آپ کے چھت کی جگہ پر منحصر ہے کہ آپ کے پاس کتنی جگہ میسر ہے۔ آپ بہترین طور پہ گارڈننگ کا مشغلہ اپنائیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کو بہت ہی زیادہ ذہنی سکون میسر ہوگا، اور آپ گھریلو ٹینشن اور دیگر ٹینشن سے آپ دور رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا معاشرہ جس قسم کا ہے، اس میں ہر وقت انسان پریشان اور مصیبتوں میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹینشن فری رکھیں، اور ہم اپنے اس ٹینشن فری ماحول سے اپنے آپ کو بہترین طور پر ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم سبزیاں لگا کر کبھی بھی ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ ہاں، مشکلات ضرور ہر کام میں ہی بھائی میرے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو تھوڑی مشکلات اور ہرڈلز آتی ہیں، لیکن ہمیں ان مشکلات کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی ہی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو مشکلات آئیں اور آپ اس کا مقابلہ انتہائی بہادری سے کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل نظر آئے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ میں سب کو احترام کے ساتھ کہتا ہوں، اور میرا سب کے لیے پیغام محبت ہے۔ میں آخر میں سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو لوگ مصیبت زدہ ہیں خداوند تعالیٰ ان کی مصیبت جلد از جلد دور کرے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جو روزگار ہیں اور بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد روزگار عطا کرے۔ جب تک انہیں چاہیے کہ وہ یہ ایسا گارڈننگ کا بہترین مشغلہ اگر اپنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو بہت ہی اچھا رزلٹ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کے بجائے بہترین اور پازیٹیو کام کریں، تو ہمارا معاشرہ بھی دیگر معاشروں کی طرح یہ بہترین طور پر ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ آپ مغربی معاشرے کو دیکھیں کہ وہاں کس طرح وہ لوگ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ آپس کی لڑائیوں، آپس کی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، اس میں ہی الجھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی میں آپ سے صرف کہہ ہی سکتا ہوں، التجا ہی کر سکتا ہوں، آپ کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ ان سب فضولیات سے دور ہوں اور اچھے مشغلے اپنائیں، جس سے کہ قوم اور ملک کی بہتری ہو۔ اگر آپ یہ گارڈننگ کا مشغلہ اپنائیں تو دیکھیں کہ اگر گھر کی ہر چھت پر اپنی سبزی پیدا ہو تو آپ خود سوچیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے کتنا فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے لیے ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جسے ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور آبادی کے نہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے ہمارے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری زمین کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ ان جگہوں پہ اپنی رہائش گاہ جہاں کبھی کھیتی باڑی ہوتی تھی اور زراعت ہوتی تھی، اپنی رہائش گاہیں بنا رہے ہیں۔ تو بس میں اب یہ سب کو کہتا ہوں کہ بھائی ذرا سا سوچیں
اور بہتری کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت کے سیدھے اور سچے راستے پر ڈالے، آمین ثم آمین۔ میں سب کو لرن گارڈننگ چینل کی طرف سے خدا حافظ کہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔